الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولما اور جب ولما جاء آئی ہم ان کے پاس کتاب من عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پاس سے مصدقن وہ تصدیق کرنے والی ہے مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے کس کی لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس ہے معہم مطلب جو ان کے پاس تورات ہے قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ کی طرف سے مصدق وہ تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی معہم جو ان کی پاس ہے یا جو ان کے ساتھ ہے وکانو اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے اس کتاب کے آنے سے پہلے اس صاحبی کتاب کے آنے سے پہلے اس قرآن کے آنے سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے تھے علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جب جاءہم آئی وہ ان کے پاس وہ کتاب و حق ما وہ عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا تو کفروا بھی پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا انہوں نے بھی اس کا فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین انکار کرنے والوں پر کافروں پر بئس بہت برا ہے یا بہت بری ہے وہ چیز اشتروا جو بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو تو وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کیا ہے وہ یہ ہے ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں گے بما اس کا انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں گے انکار کریں گے بما اس کا انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ اب جو اللہ نے اتارا اس کا انکار کریں گے بھائی انکار کیوں کریں گے بغیاً حسد کرتے ہوئے کس بات پر حسد ان ينزل اللہ یہ کہ اتارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی من فضلہ اپنا فضل علی اس پر من یشاء جس پر چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے تو بئس بہت برا ہے وہ اشتروا جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا ہے انفسہم اپنے آپ کو ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں گے بما اس کا انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے بغیاً حسد کرتے ہوئے کس بات پر حسد کرتے ہوئے کہ ان ينزل اللہ یہ کہ اتارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی من فضلی اپنا فضل اعلیٰ اس پر من یشاء جس پر چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے فباؤ پس لوٹے وہ بغضب غضب پر اعلیٰ غضب پر یعنی پس وہ غضب کے ساتھ لوٹے ایک ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انہوں نے غضب والا کیا کام نہیں کیا ابھی وہ غضب ختم نہیں ہوا اس کے اوپر ایک اور جو نا وہ غضب نہ وہ کام کرتے ہیں تو وللکافرین کافرین کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنوا ایمان لو بما اس پر
انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا کہتے ہیں نؤمن ہم تو ایمان لائیں گے، بما صرف اس پر، انزل جو اتارا گیا علینا ہم پر، بس ہم اس پر ایمان کے جو نا وہ ہیں دعوے دار، یا ہم اس پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا وراء جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ جو اس کے علاوہ وہ بھی حق ہے، وہ بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے، وہ بھی حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہے، وہ بھی حق ہے۔ اس کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو جس نے کتاب بنائی ہے یا خود صاحب، اس کو کیا پتہ پہلی کتاب میں کیا ہے؟ اس کے عالم تو یہ ہیں، اب یہ ساری اس کی تصدیق کرتا ہے تو ان کو پتہ ہے یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل فلم پس، قل کہہ دیجئے فلم پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ، اللہ کی انبیاء کو، نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ ولما جاءہم جب آیا ان کے پاس، اب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی، قرآن سنایا جاتا تھا، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، آگے سے کہتا ہے بھائی ہمارے دل پردے میں، تمہاری باتیں ہم پر اثر کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ تمہارے باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کی جو ہے نا وہ ہٹ درمی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب آئی، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والے یہ ہے، لما اس کی، ما ہم جو ان کے ساتھ ہیں، وکانوا تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، یعنی فتح و نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، یہ جو یہودی تھے، عرب کے جو مشرکین سے جب مغلوب ہوتے تھے، جب ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو یہ مغلوب ہوتے تھے، مار کھا جاتے تھے، تو پھر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ وہ اپنا آخری نبی جلدی بھیج، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کر ان کا علاج کریں گے، اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے جس کا ہمیں بڑا انتظار ہے۔ اور اسی لیے یہودی کو پتہ تھا وہ مدینہ میں جو ہے نا وہ ہجرت کرے گا، سارے جا کے مدینہ آباد ہو گئے، اصلاً وہ ادھر کی تو نہیں تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ وہ آخری نبی وہاں ہوگا، اور اس لیے سارے جا کے وہاں آباد ہو گئے۔ تو وہ پہلے دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کافروں کے خلاف دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ نبی، اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان کافروں پر جو نا وہ غلبہ حاصل کریں۔ دوسرا معنی یہ کہ یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی کافروں کو خوب کھل کر بتاتے تھے کوئی بات نہیں، اب تو ہم مار کھا رہے ہیں، آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا علاج کریں گے، یہ کافروں کو کہا کرتے تھے، ان مشرکین کو کہا کرتے تھے۔ تو فلما پس جب جاءہم آیا وہ ان کے پاس، وہ کتاب آئی، وہ حق آیا، وہ نبی آیا، ما اس کے ساتھ کہ عرفو انہوں نے پہچان لیا اس کو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ مدینہ داخل ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو آپ کا صرف چہرہ دیکھا تھا، صرف چہرہ، آپ سے کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں نے چہرہ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹوں کا ہو ہی نہیں سکتا، گویا کہ آپ نے صرف دیکھ کے پہچان لیا، اتنی ان کے پاس علم تھی، اتنے سارا کچھ تھی۔ تو جب آئے وہ ان کے پاس، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، تو پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس کا کیا کر دیا، پہچان کر پھر بھی اس کا کیا کر دیا، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس خزرج پر فتح غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا بھی انکار کر دیا جن کو وہ کہا کرتے تھے، وہ کافروں کو بتایا کرتے تھے وہ آخری نبی آنے والا ہے، یہ ہے وہ سب مکر گئے سب باتوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن مار، داؤد بن سلمہ، ان صحابہ نے ان سے کہا کہ یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، مسلمان ہو جاؤ، وہ تمہاری زبانوں سے ہم نے کتنی بار سنا ہے
کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کا نام بھی تم نے بتایا تھا کہ اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے نا تم پر فتح غلبہ کی جو دعائیں کیا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ دعاؤں میں شریک ہوا کرتے تھے، تم دعا کرتے تھے، ہم تمہارے دعاؤں کو سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم شرک میں گرفتار تھے، تمہیں بتایا کرتے تھے، تو اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے نا وہ تمہارا علاج کریں گے، یہ کریں گے۔ تو اب نشانیاں تم ہمیں بتایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اب تم کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب ان تینوں نے ان کو یہ کہا کہ تم تو ہمیں بتایا کرتے تھے، تو ان یہودیوں میں سے ایک تھا سلام بن مشکم، جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہیں، وہ نشانیاں جو ہم تمہیں بتایا کرتے ہیں، نشانیاں، بھائی وہ نشانیاں کوئی نہیں لے کے آئے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ مطلب ظاہر پھنس گئے، خود ہی پہلے بتایا، اب خود ہی پھنس گئے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ جب ان کے پاس کتاب آئی جو ان کے پاس تصدیق کرنے والی ہے، اب وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، حالانکہ وہ پہلے دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق النبی الأمی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ تو نبی امی کے ذریعے سے اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے، ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح غلبہ حاصل کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان کا جو ہے نا وہ ذکر فرما رہے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ بئس، بہت برا ہے، ما، وہ چیز، اشتروا، جو انہوں نے بیچا، بھی، اس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو، جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ بہت بری ہے، وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ یہ ہے کہ وہ اب انکار کریں گے اس کا جو اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی انہوں نے آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا ہے کہ ہم نے اس نبی کا انکار کرنا ہے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، بس گویا کہ اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں نے اس بچے کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کیا، تو گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس چیز کے بدلے میں کہ اب جو اللہ نے اتارا ہے اس نبی پر اس کا انکار کریں گے۔ زندگی کا انہوں نے یہ مقصد بنا دیا اپنا۔ کیوں جی اس کا انکار کیوں کریں گے؟ بغیاً، حسد کرتے ہوئے، بغیاً، حسد کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں پر۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد باوجود کہ یہ وہی نجات دینے والا آخری نبی ہے جس کی وہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے صرف اس لیے انکار کیا تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھئی یہ ہمارے اس میں سے کیوں نہیں آیا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، حالانکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں، بات تو پھر بھی اتنی بڑی نہیں جی، ہم جس نبی کو جس کا ہمیں انتظار تھا یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ ہماری نسل میں سے نہیں آیا، یہ تو جو ہے نا وہ مکہ والوں کی نسل سے آیا، تو لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، صرف حسد کی وجہ سے۔ اللہ، حسد اتنی بڑی بیماری ہے، حق قبول کرنے سے انسان کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ حق کی قبولیت کو انسان حق نہیں قبول کر سکتا۔ ابو جہل، جس کو پہلے ابو الحکم کہا کرتے تھے، وہ فیصلوں کرنے کا بہت بڑا ماہر تھا، لوگوں سے فیصلے کروایا کرتے تھے، لیکن وہی ابو جہل بن گیا۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ آپس میں کہا کرتے تھے یار مجھے پتہ ہے یہ نبی سچا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارے شروع سے دونوں خاندانوں کے شریکہ چلا رہا ہے، اب اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ ابو جہل کو بھی پتہ تھا کلمہ پڑھ کر مرضی اپنی نہیں ہوتی، مرضی پھر اس کی چلے گی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں، کلمہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا وہ شادی بھی ہم ہندو کے رسم و رواج پر کرتے ہیں، اور فلانی چیز دوسرے ہمیں پسند ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کلمہ جس کا پڑھا ہے زندگی بھی اسی کے نام ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو بغیاً، حسد کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ بھائی انہوں نے اللہ پر اعتراض کر دیا، اس کو نبوت سے اللہ نے کیوں نوازا ہے؟ ہمارے پسندیدہ جو نبی
ہماری جو پسندیدہ جو لڑی تھی اسحاق علیہ السلام کی قوم سے، اس میں سے کیوں نہیں بیچا اس کو، ادھر سے کیوں آیا؟ بس فباؤ، پس وہ لوٹے بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب. ایک انہوں نے جو ہے نا وہ ابھی غضب والا کام ختم نہیں کیا ہوتا تھا، دوسرا غضب والا وہ کام شروع کرتے تھے. وللکافرین، کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. یعنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہے کہ ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا. بچھڑے کی عبادت، تورات میں تحریف، رسولوں کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب، نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ جھٹلانا، یہ سارے غضب پر غضب تھے. کوئی ایک بھی کام ان کا چج کا نہیں تھا، سب جو ہے نا وہ عذاب والے تھے. وَإِذَا قِيلَ، جب انہیں کہا جاتا آمنوا ایمان لاؤ بما، اس پر انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے. بھائی تم اہل کتاب ہو، تمہیں پتہ ہے اللہ نے یہ کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو قالوا، کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں بما، اس پر انزل، جو اتارا گیا علینا، ہم پر. ویکفرون، اور انکار کرتے ہیں بما، اس کا وراءہ، جو اس کا علاوہ ہے. اس آیت میں یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی جب انہیں یہ کہا جاتا بھائی یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ. اگر سے کہتے نہ ہمیں بس کہا کہ تورات پر ایمان لانا ہے بس، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان لانے کے پابند نہیں ہیں. آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ مصدقا لما معہم، کیونکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. تو جس طرح تم اس حق کو مانتے ہو اس حق کو بھی تمہیں ماننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. تم کیا ہو؟ جھوٹے. کیوں؟ تم کہتے ہو بھئی ہم صرف اپنی نبیوں کو مانتے ہیں. اچھا تم صرف اپنی نبیوں کو مانتے ہو؟ ذرا اس بات کا جواب دو. قل، کہہ دیجئے فلیما، پس کیوں تقتلون، تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو من قبل، اس سے پہلے. تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو، تم جو یہ جھوٹ بولتے ہو ہم صرف اپنی نبیوں کو مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو نبیاں قتل ہوئے ہیں یہ فرشتوں نے کیے ہیں، یہ تم نہیں کیے، سب تم نے اپنے نبیوں کو خود قتل کیا ہے. تو لہذا تمہارا یہ بہانہ بھی جھوٹ ہے، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اگر تم اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے ہوتے تم اپنے نبیوں کا قتل نہ کرتے. تم نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے. لہذا تم یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم صرف اپنے جو ہے وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو قل، کہہ دیجئے فلیما، پس کیوں تقتلون، تم قتل کرتے تھے یا قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو من قبل، اس سے پہلے. تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تم نے کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے. ان کنتم صادق مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دیتے تھے. وہ تو قرآن والے نہیں تھے، مطلب وہ تو قرآن سے پہلے آئے ہوئے تھے. وہ سب نبی تمہیں تورات کی دعوت دیتے تھے، ان نبیوں کو تم نے کیا کیا؟ قتل کیا. تو اب تم بہانہ بنا رہے ہو، چونکہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ ایک بہانہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے فلیما، پس کیوں تقتلون، تم قتل کرتے تھے اللہ کے انبیاء کو من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم، اگر تھے تم مومن ایمان لانے والے، اگر تم پہلے ایمان والے تھے تو اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا. تو یہ یہودیوں کی جو ہے نا وہ جرائم کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک وہ جرم کرتے تھے اور اپنے دور کی یہ لاڈلے قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی امامت ان کو دی گئی ہے، ان سے لے کر، چونکہ ان سے لے کر امامت ان کو دی گئی ہے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے امامت کیوں لی گئی تھی، اس وجہ سے لی گئی تھی، یہ ان کے عادات تھے. تمہیں ان عادات سے خبیثہ سے بچنا ہے اگر تم نجات پانا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح تمہاری جو ہے نا دنیا میں تمہاری حکمرانی ہو. تو تم کیا کرو، تم جو ہے ان چیزوں پر جو ہے نا وہ پکڑے رہو، جمے رہو، ان یہودیوں کے عادات سے بچو، قرآن و سنت پر جو ہے نا عمل کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازے گا. تو اب دیکھیں مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث سے دور ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ان کو مسلط کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ میں تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.